الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور مسلسل یہ دروس چل رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے منہج کا معنی کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں سلف کہتے کس کو ہے اس کو ہم نے جانا، اور سلف صالحین کے راستے کی حاجت امت مسلمہ کو کس قدر ہے اس کو ہم نے جانا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ اتباع سلف کی فضیلت پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ نصوص قرآن و سنت کو اسی منہج سے تحفظ ملا ہے، اور اسی منہج نے تمام باطنی فرقوں کی گمراہیوں کو نمایاں کیا ہے۔ فرقہ باطلہ، جہمیہ، قدریہ، مرجیہ کے کفر و الحاد اور ان کی گمراہیوں کو اجاگر کیا ہے، اور جب ان کے سارے افکار کو معتزلہ نے پی لیا تو انہیں اسی منہج نے اور اس کے ماننے والوں نے ہی پہچان لیا ہے، اور امت محمدیہ کو ان گمراہیوں سے بچایا ہے۔ اسی منہج سے دین کا صحیح اور کامل شعور ملتا ہے، اسی منہج سے عقیدے اور عمل میں درستگی پیدا ہوتی ہے، اسی منہج سے راہ مستقیم طے ہوتی ہے، اسی منہج سے طائف منصورہ کی تعین ہوتی ہے، اسی منہج سے رضائے الہی حاصل ہوتی ہے، اسی منہج سے صحیح عقیدے کی تعین ہوتی ہے، اور راہ راست اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شاہراہ بنتی ہے، اور عقیدے اور عمل میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً جس نے سلف صالحین کے راستے کو حق و صدق کے ساتھ لازم پکڑ لیا، اس نے تمام بھلائیوں کو، تمام خیر کو حاصل کر لیا اور اجر عظیم کا مستحق ہو گیا، کیونکہ اس منہج کی فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس منہج پر چلنا دراصل رب العالمین کے راستے پر چلنا ہے، اور رب العالمین کا راستہ کون سا ہے؟ جس پر میں اور آپ چل کر کے رب العالمین کے احکامات کی بجا آوری کر سکتے ہیں، رب العالمین کے چہیتے بن سکتے ہیں، اور جس راستے پر چلنے کے بڑے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اسی کے متعلق آج کے درس میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلی فضیلت والی بات میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ میں اور آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے، یہ جنت والا راستہ ہے، اور اس راستے کی نشاندہی خود رب العالمین نے کی ہے۔ رب العالمین قرآن مجید سورہ لقمان آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والوں کی پیروی کرو۔ اور دوسری فضیلت والی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود رب العالمین اپنے قرآن مجید میں کہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی آیت کے آگے کے ٹکڑے میں رب العالمین نے کہا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر منہ موڑو گے تو خلاف ہے، یہ خلاف ورزی ہے، اور گمراہیوں کے دلدل میں جا کر پھنسو گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں
جو کوئی جماعت اس منہج کو مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے وہ تفرقہ بازی، افتراق و انتشار سے محفوظ ہے۔ اور آپ اپنے چاہنے والوں کو دیکھیں، اپنے عقیدہ و اقارب کو دیکھیں، ان کا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، ان کا طریقہ، ان کا راستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نہج کے مطابق نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنی اصل سے ہٹ چکے ہیں، پھر بھی اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور تیسری فضیلت والی بات یہ ہے کہ میں آپ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں اور ہم اپنی اصل پر باقی ہے۔ اور فرقہ بنتا کب ہے؟ فرقہ اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے اصل سے ہٹ جائے، یعنی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے عمل کرنے لگے تو وہ فرقے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کا ایک گروہ گمراہی سے بچ کر کے ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، ان گمراہیوں کے دلدلوں سے، ان گمراہیوں کے زنجیروں سے اگر کوئی جماعت محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف اہل الاثر طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنے والی جماعت ہی محفوظ ہے۔ اور چوتھی فضیلت والی بات یہ ہے کہ اس منہج کو تمسک یعنی مضبوطی سے پکڑنے کے بدولت ایک انسان ہوا پرستوں، خواہش پرستوں اور شیاطینی راستوں سے نجات پاتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب سے اسلام آیا ہے تب سے اسلام کی تعلیمات میں اپنے خواہشوں کی پیروی کرنے والے لوگ تحریف کر کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روک رہے ہیں۔ ملحدین نے دینی احکام کو کھیل اور مذاق سمجھ کر کے اس کو تعویلات باطلہ کا نشانہ بنائے رکھا ہے۔ بے شمار مثالیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ایک مثال بیان کرتا ہوں، دور حاضر کا فتنہ جاوید غامدی کو لے لیں۔ اس نے حیات عیسیٰ، ظہور مہدی، حجیت حدیث، سنیت داڑھی، حجیت اجماع کا انکار کر دیا۔ گویا لا دینیت، لا مذہبیت اور دین اسلام سے دوری کی جتنی ممکنہ صورتیں ہیں ان خواہش پرستوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ اور ان خواہش پرستوں کے چنگل سے وہی جماعت محفوظ ہے جو رب العالمین کے اقدامات پر عمل کرتی ہے۔ رب العالمین کے اقدامات کیا ہے؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہی میری صراط مستقیم ہے، تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو۔ یعنی یہ کہ اگر تم رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اختیار کرو گے، تمہارا عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو یہ سارے راستے کیا کر دیں گے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں رب العالمین کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ اور صراط مستقیم یہاں پر واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ قرآن مجید اور رب العالمین اور نبی علیہ السلام کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ دین اسلام میں موجود نہیں ہے۔ یہاں پر ایک مغالطے کا ازالہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو اتباع سلف کی فضیلت کا پتہ چلے۔ لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک گندگی ڈالی گئی ہے کہ بتاؤ کہ اہل الحدیث، اہل الاثر، طائفہ منصورہ کا وجود کب سے ہے؟ یہ تو ابھی چلے آ رہے ہیں، ہم تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سن لیجئے گا، میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ایک جملہ بات کہہ دیتا ہوں، یہ منہج زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اور وقوع قیامت تک قائم رہے گا، اور اس کے ماننے والے ہمیشہ حق پر قائم و غالب رہیں گے، مظفر و منصور رہیں گے، اور اہل باطل اپنی تمام ریشہ دوانیوں کے
کے باوجود اس منہج پر چلنے والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین. ایک روایت میں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق کے الفاظ میں ملتے ہیں لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعہ. رواہ الترمذی. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم و غالب رہے گا. ان کی رسوائی چاہنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اور پانچویں فضیلت، اور اس سے بڑھ کر کے فضیلت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے لیے، اس جماعت کے ناجی ہونے، کامیاب ہونے کی گواہی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلھا فی النار الا واحدہ. قیل من ہم یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. رواہ الترمذی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمام کے تمام گروہ جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہے جو حق پر رہے گی اور جنت میں جانے والی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ جماعت کا طریقہ منہج میرے اور میرے صحابہ کے مطابق ہوگا، وہی جماعت جنت میں جائے گی. اور چھٹی فضیلت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اس جماعت کا عقیدہ عمل کتاب و سنت اور فہم سلف صالحین کے فہم پر ہی مبنی ہے. اور آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں. ایک یہ کہ وہ عمل خالص رب العالمین کے لیے ہو، جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص. آپ جتنی بھی عبادتیں انجام دے یہ ساری کی ساری عبادتیں صرف رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ساری کی ساری عبادتیں جو آپ انجام دے رہے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. جیسا کہ سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور آج آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے عمل کرنے والے، ان کے جبے کپے اور پگڑی سے آپ دھوکہ مت کھائیے گا. جبا کپا سر پر پگڑی پہن کر ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے گلی گلی گھوم کر کے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد لگا رہے ہوں گے اور مساجد میں 2-3 گھنٹے بیٹھ کر حق لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہوں گے. ان کی عبادتوں سے آپ دھوکہ مت کھائیے گا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، کیا ان کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق ہے یا نہیں. اور یہ شرف بھی صرف اہل الحدیث ہی کو حاصل ہے کیونکہ ان کا ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق ہی ہے اور ان کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے ہی مطابق ہے. ساتویں فضیلت اس سے آیا ہوتی ہے کہ اس منہج کے متبعین، اس منہج کو ماننے والے رب العالمین کے رنگ میں رنگ کر رہتے ہیں. اور تعقل پرستی، شخصیت پرستی، وہم پرستی، غلو، بے اعتدالی، افراط و تفریط سے لوگوں کو بچاتے ہیں اور کامل دین کو افراد اور معاشرے میں دین اسلام کی تعلیمات کو لاگو کرنے اور اس کو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگنے کا گن سکھاتے ہیں. اور رب العالمین کا رنگ دراصل اس کا دین ہے. یہ رنگ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، یہ رنگ ہماری صفت اور ہماری پہچان بننی چاہیے. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جب کوئی شخص، جب کوئی جماعت رب العالمین کے رنگ میں رنگ جاتی ہے تو وہ دارین کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتی ہے. اور یہ شرف بھی صرف اہل الحدیث ہی کو حاصل ہے کیونکہ ان کا سارا عمل اور وہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ چکے ہیں. کیونکہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اور آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا، اگر آپ کا بھی عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ لاکھ عمل کرے، دن رات جاگ کر کے اس عمل کو دوام برتتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام کی مہر اس عمل پر نہ لگی ہوئی ہو تو آپ کا بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہی کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے ان پر عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی کی نشر و اشاعت میں لگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔